سورہ بقرہ آیت نمبر 274۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 11 10 سے۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 10، بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن اور رات میں، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ تقریباً 2 رکوعوں سے انفاق فی سبیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور عمومی طور پر خرچ کرنا، اس کی کچھ شرائط، کچھ ضوابط، کچھ اصول بیان کیے جا رہے تھے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم ان کا سرسری طور پر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اصول یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، کہ تم نے اپنے صدقات وغیرہ کو احسان جتلا کر باطل نہیں کرنا، اور ساتھ ہی دوسرے نمبر پر فرمایا والاذی، اور تکلیف دے کے بھی تم نے کہ صدقہ کر کے، خیرات کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جس پر خرچ کیا اس کو کوئی تکلیف زبانی یا جسمانی یا کوئی اور کسی طریقے سے تکلیف پہنچانا، یہ بھی تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اصول یہ بیان فرمایا کہ تم اپنے انہی صدقات کو ریاکاری کے طور پر بھی ضائع مت کرو، اخلاص ہونا چاہیے، لوگوں کا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو تم خرچ کرو تم اپنے مال میں سے پاکیزہ، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو بھی تمہارے پاس پاکیزہ، اچھا اور نفیس مال ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کوئی جید کیا کہتے ہیں نکما اور ردی قسم کا مال جو خود بھی تم لینا نہ چاہو، ایسا مال اللہ کی راہ میں مت خرچ کرو، ایسی چیز اللہ کی راہ میں مت دو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز یہ بات فرمائی کہ دیکھو تم جو صدقات یا خیرات جو بھی تم، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، چاہے تم علانیہ طور پر دو، چاہے تم خفیہ طور پر دو، تمہارا علانیہ طور پر دینا یہ بھی بہتر ہے، لیکن تمہارا پوشیدہ طور پر دینا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔
اصل مقصد کیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ تم چھپ کر دو اور تمہارے دل میں ہو یار یہ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ دیکھو یہ خرچ کر رہا ہے، یہ خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سارے اصول و ضوابط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد مصارف کو بیان کیا کہ خرچ کہاں کرنا ہے، اس کے متعلق بھی فرما دیا کہ فقراء پر خرچ کرنا ہے اور ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے جو کسی وجہ سے دین کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور وہ دین کے کاموں کی وجہ سے کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. احصروا فی سبیل اللہ، وہ اس کے اندر کیا ہے، بند ہے، انہی کے اوپر کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. ٹھیک. اب آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم نے خرچ کرنا ہے، اس خرچ کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے اس کا کہ فلاں وقت تم نے خرچ کرنا ہے اور فلاں وقت نہیں خرچ کرنا. محترم سامعین کرام، اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو اس آیت کے اندر رکھ کر اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو دو خرابی ہمارے اندر آتی ہیں، دو خرابی ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1، ہم نے خرچ کرنے کے لیے ہم نے اپنی طرف سے مخصوص اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یا اس طرح عمومی طور پر خرچ کرنے کے لیے ہم نے کچھ مخصوص اوقات، کچھ ٹائم مقرر کر لیے ہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو اوپن ہے کہ جو تمہارے پاس ہو تم اس کو خرچ کرو، جو بھی چیز ہو تم خرچ کر سکتے ہو. لیکن ہم نے اس کے اندر بھی کچھ چیزوں کو کیا کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے کہ یہ چیز اگر ہم خرچ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ چیز خرچ کریں گے تو ہمارا خرچ کرنا قابل قبول ہوگا، یہ اسی کو کرنا یہ زیادہ افیکٹیبل ہے، ایسا نہیں ہے. اب ان دو چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر پہلی چیز کہ ہم نے خود سے کیا کر دیا، ٹائم مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن میں خرچ کرو، رات میں خرچ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے. خفیہ طور پر کرو، علانیہ، سرا و علانیہ، خفیہ طور پر کرو، علانیہ طور پر کرو، جس حالت میں مرضی کرو، کوئی پابندی نہیں. لیکن ہم نے ٹائم مخصوص کر لی ہے. اب ہم نے کیسے اوقات کو متعین کیا؟ مثال کے طور پر ہم نے کہا جی کہ نہیں خرچ کرنا ہوگا کہ جب کوئی تیجا ہوگا، جب کوئی ساتواں ہوگا، یا جب ہم جمعرات ہوگی، یا کوئی شبرات ہوگی، یا کوئی 40واں ہوگا، یا کوئی برسی ہوگی، تو اس کے اوپر ہم کیا کریں گے، خرچ کریں گے. یا مثال کے طور پر ہمارے ذہنوں میں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم خرچ کریں گے، اس سے پہلے نہیں. یہ جتنے بھی ٹائم ہیں یہ ہم نے خود اپنی طرف سے کیا کر لیے، مقرر کر لیے. شریعت نے ان کے اوپر کوئی کہا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہا کہ آپ نے تیجا کرنا ہے، ساتواں کرنا ہے، 7ویں دن ہی آپ نے خیرات کرنی ہے، آپ نے 40ویں دن خیرات کرنی ہے، جب تمہارا دل چاہے تم کرو. یہ ٹائم کی پابندی کرنا یہ تم نے کہاں سے کیا ہے لے لیا ہے؟ یا جناب اللہ کہ صرف خیر و برکات اللہ تعالیٰ کی رمضان کے اندر ہی ہے، باقی مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات نہیں ہے، یا اس کا ثواب وغیرہ صرف رمضان میں ہی ملتا ہے، باقی کسی اور مہینے کے اندر خرچ کرنے کو نہیں ملتا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اوپن کہا ہے، ٹائم کے اعتبار سے اوپن کہا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن کو کریں، رات کو کریں، جب مرضی تمہارا. کوئی ٹائم اس کے اندر کیا ہے، مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے. ٹھیک. اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا انفقوا، کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تمہارے پاس پاکیزہ چیز ہو نا خرچ کرو. اوپنلی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بیان کیا. لیکن ہم نے کس چیز کے ساتھ خاص کر دیا؟ مثال کے طور پر اب معاشرے کے اندر چلے جائیں، آپ باہر چلے جائیں تو ہم نے کیا کر دیا ہے کہ جناب اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت پریشانی آ گئی ہے تو ہم نے صرف اور صرف کیا دینا ہے کہ کالا بکرا دینا ہے، کالی سیری دینی ہے. کوئی یہ کریں گے تو تمہاری پریشانی اور مصیبت اور یہ ٹینشن جو بھی ہے یہ دور ہوگی. اب دیکھ لیجیے مثال کے کوئی بھی ہمارے اوپر افتاد، کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا جاتے ہیں جناب بکرے والے پر، وہ بھی کالا بکرا دیکھ کر وہ ہم لائیں گے، یا کوئی کالی سیری وغیرہ لائیں گے وہ دیں گے. اور اگر یہ جو صاحب حیثیت ہے وہ اس طرح کرتا ہے، جو صاحب حیثیت نہیں ہے مثال کے طور پر، تو آج کل آپ روزانہ یہ دیکھتے ہوں گے روڈوں کے اوپر مختلف لوگ کھڑے ہیں، وہ کوئی گوشت لے کر کے پھیپھڑے پھوپڑے پتہ نہیں کیا چیزیں وہ لے کے کھڑے ہیں،
کہ اب جناب اعلیٰ اس میں سے ہم نے لینا ہے، وہ چیل گوشت ہے اور وہ ہم نے، اور لیتے وقت بھی اب دیکھیں آپ نے مثال کے طور پر 10 روپے کسی کو دینے، فرض کیا 10 روپے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیق دی ہے، اب 10 روپے آپ نے دینے، بھائی چپ کر کے کسی کو دے دیں۔ اب اگر آپ کہیں جی اچھا 10 روپے دینے، 20 دینے، 50 دینے، اچھا پہلے جناب اعلیٰ دینے والے کے سر پر 7 مرتبہ اس کو یوں چکر گھماؤ، پھر جناب اعلیٰ کیوں کہ وہ جو مصیبت ہے یوں لپیٹ کے اور وہ اس طرح، بھائی یہ کون سا طریقہ آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کہاں سے آ گیا ہے کہ اب آپ چلو پرندوں کو ڈالنا کوئی منع نہیں ہے، ہر ذی روح چیز کو کھلانا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہے، ہر ذی روح چیز کو کھلانا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا کہ جناب اعلیٰ وہ شاپر لے گا اور پہلے 5-7 مرتبہ وہ اس کی گاڑی کے اوپر یا اس کے سر کے اوپر یا اس کے موٹر سائیکل کے اوپر یوں پورے چکر دے گا، اور پھر یہ جی کیوں چکر دے رہے بھائی کہ وہ مصیبتیں پریشانیاں اور وہ پتہ نہیں لپٹ رہی ہیں، بھائی کہاں لپٹ رہی ہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی کہاں لپٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے شریعت ان ساری چیزوں کو کیا کرتی، ختم کر۔ جب ہم اپنی طرف سے اس طرح کی قیودات اور اس قسم کی قیدیں اور یہ چیزیں بڑھاتے ہیں، خود ہم اپنے دین کو اپنے لیے کیا ہے مشکل پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ دین نے تو ہمارے لیے بالکل آسانی رکھی ہے کہ بھئی جو تمہارے پاس ہے اپنی آسانی کے طور پر کسی کو بھی کیا کر دو، خرچ کر دو۔ اب آپ کا یہ کہنا چاہیے کہ وہ کالی سیری ہی ہو، کالا بکرا ہی ہو اور وہ چیل گوشت ہی ہو، یہ تو ہم نے کیا کر دیا، متعین کر دیا، پھر چپکے سے کسی کو دے دو اور ہم نے متعین کر دیا نہیں جی 7 چکر لگائیں گے تب ہوگا، پھر جس وقت مرضی دے دو، نہیں ہم نے کہا نہیں جمعرات آئے گی تو دیں گے، ہفتہ اتوار کو ہم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق فرما رہے ہیں یہ وہ معاشرتی خرابیاں ہیں جو ہمارے اندر دیکھا دیکھی کیا ہے چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا ہم نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ نفحۃ العرب عربی کے کتاب ہے، عربی ادب کے کتاب ہے کہ یہ کالے بکرا وغیرہ کی یہ جو نا یہ کہاں سے شروع ہوا، تو اس میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ جو حجاج بن یوسف تھا نا، حجاج بن یوسف کہتے جب یہ پیدا ہوا تو یہ کچھ کھا پی نہیں رہا تھا، کچھ بھی نہیں، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ اس 2 کام کیے جو ابھی سے بڑے چلتے چلے۔ نمبر 1 کسی نے کہا کہ جناب اعلیٰ کالا بکرا جو ہے نا وہ تم دو تب یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور دوسرے نمبر پر یہ کہا کہ جس کی اگلی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کی والدہ کا جہاں پستان ہے جو دودھ پیے گا وہاں پر جناب تم خون لگا دو تاکہ یہ اس کو پیے، تو کہتے ہیں کہ اس کی والدہ کے جناب اللہ وہ خون لگایا اور اس نے پھر دودھ پینا شروع کر دیا، تو 2 چیزوں کروایا، ایک اس کی ظالمیت کہ اس کو شروع سے ہی خون پینے کا چسکا پڑ گیا تو وہ جو حجاج بن یوسف ظالم بن کے آیا، اور دوسرے نمبر پر یہی کالے بکروں کا پھر صدقہ، اس طرح چلتے چلتے جناب اللہ آگے ہمارے معاشرے کے اندر پتہ چلا گیا۔ تو بہرحال فرمایا گیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار کہ تم خرچ کرو اپنے مالوں کو چاہے دن کے اندر ہو چاہے رات کے اندر ہو، سرا وعلانیتا خفیہ ہو یا علانیہ، جس طرح مرضی تم کرو، فلہم اجرہم عند ربہم اللہ کے ہاں تمہیں اس کا اجر کیا ہے ضرور ملے گا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس آیت مبارکہ کا عملی طور پر کیا ہے مصداق تھے، عملی طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، بعض رات فرمایا کہ یہ آیت تو نازل ہی انہی کے متعلق ہوئی ہے، جیسا کہ علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے اس بات کو اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، انہوں نے 10,000 رات کی تاریکی میں خرچ کی ہے اور 10,000 دن کی روشنی میں خرچ کی ہے اور 10,000 خفیہ طور پر بالکل پوشیدہ طور پر خرچ کی ہے اور 10,000 انہوں نے علانیہ طور پر لوگوں کو بتلا کر یا علانیہ طور پر کیا کرے خرچ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت فرمائی کہ جو خرچ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، علانیہ طور پر بھی دیتے ہیں اور خفیہ طور پر بھی کیا ہے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس بھی اس طرح 4 درہم آئے تو انہوں نے بھی ایک دن کو خرچ کیا، ایک رات کو خرچ کیا، ایک بالکل پوشیدہ طور پر خرچ کیا اور ایک جناب اللہ وہ علانیہ طور پر، تاکہ ہم اس آیت کے اوپر ہمارا عمل ہو سکے، اس آیت کا مصداق کیا ہے بن سکے۔ تو محترم سامعین کیا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے رب کیا ان کا اجر ہے اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی
غم بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو غمگین ہوں گے، کس وجہ سے؟ یا تو ان کے پاس اعمال نہیں ہوں گے، اعمال کی کمی کی وجہ سے غمگین ہوں گے، یا اس وجہ سے غمگین ہوں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال بہت زیادہ دیا تھا لیکن انہوں نے جائز مصرف کے اندر کیا کیا؟ خرچ نہیں کیا، مال کو فضولیات کے اندر کیا کر دیا؟ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، فضول چیزوں کے اندر، فضول رسم و رواج کے اندر مال کو خرچ کر دیا۔ اب وہ وہاں پر بھی کیا ہوں گے؟ غم زدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال اس طریقے صحیح طریقے اور ان اصولوں کے سامنے رکھتے ہوئے خرچ کیا ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا کہ اجر پتہ نہیں ملے گا یا نہیں، نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے کہ بھئی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے، شریعت کے بتلائے اصول کے مطابق کیا کیا ہے؟ خرچ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔